بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں خزر حیات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ نیوز DTN وتھ خزر حیات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 23 اپریل 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلے آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ سامنے جو ختیجہ آ رہی ہے جس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہیں ان کے پروردگار دو عالم کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا اور جنت کی بشارت دینا کہ تمہارے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل ہے جہاں پر نہ شور ہے اور نہ تکلیف ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر جیسے آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے سونے کا ریٹ، US ڈالر کا ریٹ اور سعودی ریال کا ریٹ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں سونے کا ریٹ۔ سونے کا ریٹ آج 1,02,000 روپے ہے۔ فی تولہ سونے کا جو ریٹ ہے وہ 1,02,000 روپے ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا ریٹ 87,450 روپے ہے۔ اور US ڈالر کا جو ریٹ ہے آج 153 روپے 45 پیسے ہے، 153 روپے 45 پیسے۔ اور اس کے ساتھ ہی سعودی ریال کا ریٹ ہے کہ 40 روپے 91 پیسے جو ہے آج سعودی ریال کا ریٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے جو لوگ میرے اس YouTube چینل پر نئے ہیں وہ تمام دوست میرے اس YouTube چینل کو سبسکریب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مزید اچھی خبروں سے آگاہ کیا جا سکے۔ آپ لوگوں کا وقت برباد کیے بغیر خبروں کے سلسلے کی طرف دیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ حکومت کی بڑی سیاسی شکست، برطانیہ نے نواز شریف کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا۔ موجودہ حکومت کی جو سب سے بڑی سیاسی شکست ہے، برطانیہ نے نواز شریف کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی برطانوی ہائی کمیشن سے اہم ملاقات ہوئی جس میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، پر جواباً کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ حکومت کی بڑی سیاسی شکست، برطانیہ نے نواز شریف کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی صابر شاکر کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی برطانوی ہائی کمیشن سے اہم ملاقات ہوئی جس میں نون لیگ کے قائد کو ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا، مگر برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ نے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ برطانیہ نے نواز شریف کو پاکستان میں بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پاکستان اور برطانیہ کے درمیان حکومتی سطح پر بات چیت ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے برطانوی ہائی کمیشن سے ملاقات کی جس میں پاکستان برطانیہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی امور پر بھی بحث کی گئی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان وطن واپسی اور مجرمان کے حوالے سے متعلق اہم مطالبے ہوئے، پیش رفت ہوئی جس میں نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی بات کی گئی، مگر برطانوی حکومت کی طرف سے فی الحال کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ نواز شریف کو برطانوی حکومت نے پاکستان واپس بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے جان بھی قربان ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے جان بھی قربان ہے۔ ناموس رسالت کے لیے ایران اور پاکستان مل کر آواز بلند کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے ایران اور پاکستان مل کر آواز بلند کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کلمہ گو بھائی کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فرانس نے جس قسم کی حرکت کی تھی اس پر دنیا بھر کی طرف سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور وطن عزیز میں بھی فرانس کا بائیکاٹ کے لیے جلوس نکالے گئے، جبکہ حکومت اس وقت بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ اب اس حوالے سے ایران نے بھی پاکستان کے ساتھ ہم آواز ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اس وقت ایران کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے ایرانی قیادت سے ناموس رسالت کے معاملے پر بات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ایرانی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ناموس رسالت اور اسلام کی سربلندی کے لیے پاکستان اور ایران مل کر آواز بلند کریں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ پوری امت کو اس معاملے پر یکجا کیا جائے اور مغرب کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ طبقہ یا وہ ادارے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوئے ان کو کفیر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جدوجہد اس معاملے پر جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پوری امت کو اس معاملے پر یکجا کریں گے اور مغرب کو اس بات پر قائل کریں گے کہ وہ طبقہ یا وہ ادارے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو ان کے کفیر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم اس معاملے پر انشاءاللہ پوری جدوجہد کریں گے۔
اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں جو کہ کرونا وائرس کی ہے۔ کرونا وائرس کی مزید تباہ کاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ مزید 144 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ کرونا وائرس نے مزید 144 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ ایک دن میں ملک بھر میں مزید 5870 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,818 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے ملک بھر میں مزید 5,870 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 4,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں 4,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ملک بھر میں مزید 5,870 کیسز وہ نئے ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ 144 افراد کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کو جو سوال ہے کہ ایران کے نیشنل فلیگ میں اللہ اکبر کتنی بار لکھا ہوا ہے؟ آج کا ہمارا سوال ہے کہ ایران کے نیشنل فلیگ میں اللہ اکبر کتنی بار لکھا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب مجھے دیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اپنا رکھیے گا خیال، مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ ملیں گے کل پھر اسی وقت۔ اللہ حافظ۔